السلام علیکم ویئرز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فری رینج میں پالی گئی انڈے کی غرض سے مرغیاں۔ سردی کے موسم میں ہمیں اس کو کس طرح سے فری رینج میں اس کی روٹین بنانی ہے کہ ہمارے انڈے کی پروڈکشن پہ مثبت اثرات ہوں، نہ کہ انڈا کم ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں آج کے ٹاپک میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اس کی کچھ ہربل ریمیڈیز بھی میں نے یوں پہلے بھی شیئر کی، میں آج آپ کو اس کا بتاؤں گا جو پلاٹ میں آپ اسے نکالتے ہیں اس سے ہمیں کیسے زیادہ سے زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان علاقوں میں جہاں پہ سموک بہت زیادہ ہوتی ہے، دھند بہت زیادہ ہے، ہمارے جنوبی پنجاب میں، شمالی پنجاب میں، جن جن علاقوں میں بھی ہے، ان کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ صبح کے ٹائم اپنے برڈ کو شیڈ سے نہیں نکالو۔ قریب جہاں پہ دھند زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ذرا لیٹ سورج نکلتا ہے، تو آپ ذرا دن کے 11-12 بجے کے ٹائم پہ نکال دیں اور 2 یا 3 گھنٹے کے بعد ان کو واپس کر دیں۔ تو اس 2-3 گھنٹے کی واک بھی ان پہ مثبت اثر ڈالے گی، ان کی سٹریس کم ہوگی، نیچرل انوائرمنٹ میں ان کی ایک اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت پہ جو باہر نکلے گا تو اس وقت پہ وہ ہم نے جو اس کے لیے چارے کاشت کی میں برسیم ہے یا لسن ہے وہ اس کو بھی کھا لے گا اور وہ ایک اچھی واک کرنے کے بعد واپس شیڈ میں آ جائے گا۔ اب دوسری عرض یہ کرنی ہے کہ اسموک جن ایریاز میں ہیں ان میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی فیڈ کے ٹائم ٹیبل کا تھوڑا سا شیڈول چینج کرنا ہے، نسبتاً ان علاقوں سے جہاں پہ دھند نہیں ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اسموک نہیں ہوا کرتا، میدانی علاقوں میں زیادہ اسموک ہوا کرتا ہے جو دیکھا گیا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فیڈ جو صبح کے ٹائم آپ ڈال رہے ہو، آپ صبح کے ٹائم اپنی فیڈ کا ٹائم کریں قریب 8 بجے، اور آپ شام کی جو فیڈ ڈال رہے ہو اپنے برڈ کو اس کا ٹائم آپ کریں گے 7 بجے۔ یہ ہے آپ کے اسموک والے علاقوں کے لیے، اور برڈ کو آپ نکالیں دن کے حصے میں 11 سے 12 کے درمیان میں۔ صبح آپ نے قطعی طور پہ نہیں نکالنا اس کو۔ اس کے بعد جو ایریاز ہیں ہمارے پہاڑی علاقے، میدانی علاقے نہیں ہیں، وہاں پہ آپ کے ہاں اسموک کم ہوتی ہے اور اسی طرح نمی کا تناسب جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے دوسرے علاقوں سے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ کی سورج قریب 9:30 سے 10 کے درمیان میں آپ کا سورج کلیئر ہو، واضح ہو، تو آپ اس کو برڈ کو اپنے نکالو، اور نکالنے سے پہلے آپ نے اپنی فیڈ کی ٹائمنگ یہ کرنی ہے کہ آپ کی اگر جس ایریا میں آپ دیکھتے ہیں کہ روٹین سے ہمارا سورج اس ٹائم پہ آ جاتا ہے، پہلی روشنی پلاٹ میں آ جاتی ہے، آپ اس سے 1 گھنٹہ پہلے فری رینج فارمنگ میں اپنے برڈ کو صبح کا کھانا دو، اور شام کا کھانا آپ اس کی ترتیب یہ رکھیے کہ شام کے کھانے کے 2 حصے کیجئے۔ ایک حصہ برڈ کو جب آپ نے 3 بجے کے قریب اندر واپس بلانا ہے شیڈ میں، تو فیڈ کی ڈلنے کی آواز سے، فیڈ جو ڈالنے والا ہوتا ہے یہ اس کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کو دیکھ کے یہ بہت سپیڈ سے شیڈ میں سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ فیڈ کے برتن میں ڈلنے کی آواز یا آپ کا وہ شخص جو بھی لیبر کا بندہ فیڈ ڈالتا ہے یہ اس کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے ان کو۔ اس کا جب فیڈ اٹھا کے شیڈ میں جانے کا جو بھی اس کا ٹول ہوتا ہے وہ جاتا ہے، تو آپ کے برڈ اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے قطار بنا کے آ جاتے ہیں۔ اب آپ نے شام کے ٹائم پہ جتنے بھی برڈ ہیں، جتنی بھی فیڈ ہے، اس کے 2 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ آپ نے 3 بجے کے قریب، اور دوسرے حصے کا درمیانی فاصلہ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے رکھنا ہے۔ اور اس چیز کو ممکن بنانا ہے کہ اگر آپ کی ویجیٹیبل فیڈ نہیں ہے، پہاڑی علاقے والے جو ہیں، اگر آپ کی ویجیٹیبل فیڈ نہیں ہے تو آپ اپنی فیڈ میں ہلدی کا استعمال لازمی کیجئے۔
وہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی اس کی سپورٹیو تھراپی بتائی تھی انڈے کے اعتبار سے، کہ آپ وہ پانی اس کو پلا بھی سکتے ہو، فیڈ میں وہ اجزاء ملا بھی سکتے ہو، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں پوری تفصیل ہے اس چیز کی۔ اب اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال کرنا ہے کہ جو انڈے پہ ہمارے اثر نہ ڈالے نمی کا زیادہ ہونا، وہ یہ ہے کہ آپ کا برڈ جو باہر سے آپ نے اس کو چارے آفر کیے ہوئے ہیں وہ کھا کے آتا ہے، تو چارے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوا کرتی ہے، اس سے اس کا واٹر انٹیک جو ہے وہ آپ کے جو شیڈ سے آپ اسے دے رہے ہو وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے سردی میں، لیکن اس کے کم ہونے کی جو یہ وجہ بن رہی ہے اسے بھی آپ دور کر سکتے ہو، اور وہ دور کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ فیڈ کو رات کے 2 حصوں میں تقسیم کرو گے۔ جو شام والی فیڈ ہے یہ میکنزم ایک پورا تجربہ کر کے اس پہ اس کی پوری جو پیچیدگیاں تھیں اس کی الائنمنٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے اسے دیکھا جا رہا ہے، اور اس پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں فری رینج فارمنگ میں۔ اس سے پریکٹیکلی اپنے انوائرمنٹ میں اس میں جو جو ایڈوانسمنٹ یا جو جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جتنا جلد ممکن ہو سکے میں شیئر کرتا رہوں، تاکہ آپ کو فری رینج فارمنگ کے جو کہا جاتا ہے کہ اس میں انڈے کم ہو جاتے ہیں، آج کل تو روایتی فارمنگ کرنے والے جو فارم کے اندر پالتے ہیں ان کے بھی کون سا انڈے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی وائلیشن کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک، جو وجوہات انڈے رکنے کی ہوتی ہے ان پہ سب پہ جو ہے وہ بڑی سختی سے عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں سے اگر ہم اس کے وہ وجوہات دور کریں گے تو وہ اچھی پروڈکشن کریں گے، لیکن فری رینج میں ان سے بھی زیادہ اچھی پروڈکشن ہوگی۔ اصل میں تو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک فری رینج فارمنگ کو، تو ہم اپنی کمرشل فارمنگ فری رینج فارمنگ کے ذریعے سے گوشت انڈے بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ رات کے حصے میں جب آپ کر دو گے فیڈ کو 2 ٹکڑوں میں، تو اس سے آپ کا واٹر انٹیک ڈسٹرب نہیں ہوگا، واٹر انٹیک چارے کے باوجود بھی ایسا ہی رہے گا آپ کا جب آپ رات کی فیڈ ڈالیں گے۔ ہلدی کا استعمال آپ نے بالکل کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، باقی آپ اس ویڈیو کو بھی تفصیل سے دیکھ لیجئے اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔